السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ناول دشت جنون بائی آمنہ ریاض کا یہ 8واں پارٹ ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، یہ سب بابا جی کی کرامات کا نتیجہ ہے۔ مجھے پتا ہے تم اور تمہاری روشن امی پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، لیکن ہمارے خاندان میں کئی سالوں سے پیروں فقیروں کی قدر کی جاتی ہے۔ ہم انہیں اللہ لوگ مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں انہی کے فضل سے عطا کرتا ہے۔ فریہ بولتی جا رہی تھی۔ اللہ معافی؟ خوش نصیب ایک دم ہوش میں آ کر بولی۔ کس قدر کمزور ایمان ہے تمہارے خاندان والوں کا۔ میں مانتی ہوں اس دنیا میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، لیکن ان ڈھونگی پاپوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تو میری روشن امی نے یہ بات سنی ہوتی تو ضرور تمہیں ایک زوردار تھپڑ لگاتی، اور اگر میری اماں نے ان کے پیر کے بارے میں تمہارے خیالات سن لیے تو وہ صرف ایک تھپڑ نہیں لگائیں گی، پاؤں سے چپل اتار لیں گی اور ایسی پٹائی کریں گی کہ ہمیشہ یاد رکھو گی۔ فریہ بھی جذباتی ہو کر بولی تھی۔ آہا، جیسے تمہاری اماں میری پٹائی کریں گی اور میں تمہیں بخش دوں گی۔ یاد رکھنا میں پتھر کا جواب اینٹ سے دینے کے قائل ہوں۔ وہ بھی خوش نصیب تھی اور کبھی نہیں چوکتی تھی۔ فریہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی اور اس کی رگ رگ سے واقف تھی، جانتی تھی کہہ رہی ہے تو بدلہ ضرور لے گی، سو دل میں ذرا سا سہم گئی، پھر مصلحت آمیز لہجے میں بولی۔ ایک تو تم غصہ بڑی جلدی کر لیتی ہو۔ میں غصہ نہیں کر رہی، لیکن مجھے واقعی حیرانی ہوتی ہے تم جیسے لوگ کیسے ان بابوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہو۔ ہم یقین کیسے نہ کریں؟ کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہو، ایک بار بابا جی کے پاس آ کر عرض کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ وہ تعویذ لکھ دیتے ہیں یا گندم، چینی، نمک وغیرہ دم کر کے دے دیتے ہیں، دنوں میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اس لیے حل ہو جاتا ہے کیونکہ تم لوگوں کا اعتقاد بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ یقین کرو یہی اعتقاد اگر اللہ سے رکھو اور صرف اسی سے مانگو، تم دیکھنا کیسے تمہاری پریشانیاں، تمہارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر ایسی بات ہے تو صرف اللہ سے دعائیں کر کے تمہارے مسائل آج تک ختم کیوں نہ ہو گئے خوش نصیب؟ اچانک سے فریہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج تک تمہیں، ماہنور اور تمہاری امی کو جو بھی پریشانیاں لاحق رہی ہیں، ان کے لیے تم لوگوں نے دعائیں ہی کی ہیں۔ وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کیونکہ تم نے کسی نیک برگزیدہ بندے کو اللہ سے مانگنے کا وسیلہ نہیں بنایا۔ جی نہیں، ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو ہم ڈائریکٹ ڈیلنگ کر لیتے ہیں، کسی تیسرے چوتھے کو انوالو کرنا پسند نہیں کرتے، وہ بنا کر بولی۔ اور کیا پتا تمہیں دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہ آتا ہو؟ فریہ بضد تھی۔ مجھے نہیں آتا ہوگا، لیکن کیا روشن امی اور نانی کو بھی نہیں آتا ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دونوں تو تہجد گزار بھی ہیں۔ میں شاید اپنی بات تمہیں نہیں سمجھا پا رہی، یہ بڑی لمبی بحث ہے۔ میرے امی ابو نے تو بچپن سے اب تک یہی سکھایا ہے کہ اللہ سے بھی مانگنا ہے تو نیک بندوں کے ذریعے سے مانگو، ان کی برکت سے ہی اللہ میں نوازتا ہے۔ لیکن تم نہیں سمجھو گی، میں ابو سے کہوں گی کسی دن تمہیں سمجھائیں۔ معاف کر دو مجھے، ایسے سمجھیں اللہ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو ہی مبارک، خوش نصیب نے چڑھ کر کہا۔ فریہ برا منا گئی۔ نہیں تو نہ صحیح، میں نے تو سوچا اب تک تمہاری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ملا تو کم سے کم تم اپنا مستقبل ہی محفوظ کر لو، لیکن تم جیسے لوگ کبھی عقل سے کام نہیں لیتے خوش نصیب۔ جا رہی ہوں میں، اور خبردار جو اب دوبارہ ایک بھی لفظ تم نے ہمارے پیر صاحب کے بارے میں کہا، اماں تو پٹائی بعد میں کریں گی، پہلے میں ہی تمہیں سیدھا کر دوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی اور تن فن کرتی چلی گئی۔ خوش نصیب اس کی گستاخی پر پہلے حیران ہوئی، پھر اسے آواز دے کر روکنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی پل اس کی بے نیاز عود آئی اور اس نے اپنے مخصوص انداز میں سر جھٹکا، پیر پٹکا اور فضل منزل کی طرف پلٹ گئی۔ اس روز صبح بیدار ہوئی تو آسمان کے چہرے پر دھند کا عکس پھیلا تھا۔ یہ ڈوبتے ہوئے اکتوبر کے دن تھے اور درختوں کے پتے تازہ سردی کے بوجھ سے اپنے آپ میں سمٹے اور جھکتے تھے۔ مکان کے داخلی دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے معاویہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تالے ماموں کے اس 2 منزلہ چھوٹے سے گھر پر اترنے والی آج کی صبح ہمیشہ جتنی روشن ہرگز نہیں تھی۔ اس کا بوجھل دل اور بھی اداسی سے بھر گیا۔ حلق میں آنسوؤں کا کڑوا پن اترا تو اس نے 2-3 گہرے سانس لیے، آنسوؤں کو اپنے دل میں اتارا اور خود کو جی بھر کر لتاڑا۔ وہ یہاں آنسو نہیں بہانے آیا تھا، ان پیارے لوگوں سے ملنے آیا تھا جو وسامہ سے وابستہ تھے۔ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے سے زیادہ اس کے دلوں کا بھاری پن اپنے کندھوں پر اٹھانے کا ارادہ کر کے نکلا تھا۔ لیکن اسے لگا عین اس وقت جب وہ دروازے پر پہنچ کر گھنٹی بھی بجا چکا تھا تو اسے ادراک ہوا وہ اتنا بہادر ہرگز نہیں تھا۔ کسی کے آنسو صاف کرنے کے لیے اپنے آنسو پینے پڑتے ہیں، صبر کی تلقین کرنے سے پہلے خود صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس بیچارے سے تو اپنا ہی غم نہیں سنبھالا جا رہا تھا، کسی کو کیا دلاسا دیتا؟ اس کا دل چاہا واپس پلٹ جائے اور اس نے ایسا کیا بھی۔ آنکھ میں آنسو لے کر جوں ہی واپسی کے لیے پلٹا اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ معاویہ کے پلٹتے قدم جیسے دہلیز نے جکڑ لیے تھے۔ آنسو اس کی آنکھ سے پھسل کر گال پر بہتا چلا گیا۔ آئکت ششت سی اسے دیکھے گئی۔ دونوں خاموش تھے، ان دونوں کے دل زخمی تھے۔ وسامہ کی موت کا زخم جیسے کبھی منمل نہیں ہونا تھا۔
لیکن یکایک آئکت کی آنکھوں میں سرد مہری سی جاگ اٹھی۔ اس نے دروازے سے ہاتھ ہٹایا، واپسی کا قصد کیا ہی تھا کہ عقب سے سائقہ ممانی کی آواز سنائی دی۔ کون ہے آئکت؟ وہ پوچھنے کے ساتھ اس کی پیچھے بھی آ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ ماویہ۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ سرد سے آئے کت کے عقب سے نکلی اور ننھے بچوں کی طرح ماویہ کو خود سے لپٹا لیا۔ وسامہ بھی چلا گیا، تم نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹے بچوں کی طرح ہی سسک رہی تھیں۔ ماویہ نے پرواہ نہیں کی، وہ بھی رونے لگا یہ دیکھے بنا کہ آئکت اس پر ایک سحر خند اچھال کر واپس مڑ گئی ہے۔ اس کے آنسوؤں کی یہی قدر تھی آئکت کی نظر میں۔ آؤ اندر آؤ، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ممانی اسے اندر لے آئیں۔ وسامہ کی موت کے 3 مہینے بعد آیا تھا وہ، 3 صدیاں بعد، نہیں کہ گھر کے اندر تک بلانے کے لیے اسے باقاعدہ دعوت دی جاتی۔ اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھا، بچپن کا بیشتر حصہ اس نے یہیں گزارا تھا وسامہ کے ساتھ۔ طالب ماموں اور سائقہ چچی کا بیٹا بن گئے، لیکن اب وسامہ نہیں رہا تو جیسے ہر چیز اس کے لیے اجنبی ہو گئی تھی۔ سائقہ ممانی اسے لیے اندر آئیں۔ طالب ماموں ٹی وی کے سامنے چپ چاپ بیٹھے اس ٹاک شو میں دھیان لگانے کی کوشش کر رہے تھے جو اب تقریباً ختم ہونے والا تھا، اور ماموں کا چہرہ صاف بتاتا تھا انہیں ایک بھی لفظ سمجھ نہیں آیا۔ ماویہ آگے بڑھا اور چپ چاپ ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ طالب ماموں چونک یا پھر ساکت سے ہو گئے۔ چند لمحے بعد انہوں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ماویہ کے سر پہ رکھا، پھر آہستہ سے جھکے اور اس کے بالوں پر ایک شفقت بھرا بوسہ دیا، اور اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک نہیں سکے اور بنا آواز روتے چلے گئے۔ اسی وقت آئکت اندر آئی، اس کے چہرے پر سرد مہری تھی، لیکن طالب ماموں کو روتا دیکھ کر آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ اس سے اچھا تھا تم یہاں کبھی نہ آتے، اس نے بنا اسے مخاطب کیے کہا، لہجہ پرتپش تھا۔ ان 3 مہینوں میں ہمیں وسامہ کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی ہے، کچھ دن اور گزرتے تو سب تمہیں بھی بھول جاتے۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سائقہ ممانی دہل کر بولی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، یہ نہ آتا یہاں، کم سے کم آپ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تو نہ آتے، اس نے تلخی سے کہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں، ماویہ نے کہا۔ کیا فائدہ اس شرمندگی کا؟ وسامہ تو واپس نہیں آ سکتا، اس نے کڑوے لہجے میں کہا۔ ایک چھلتی ہوئی نگاہ ماویہ پر ڈالی اور پلٹ کر سرد سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں موجود تینوں نفوذ اس کی بات پر ساکت رہ گئے تھے۔ انہیں آئکت کے بعد کے اثر سے نکلنے میں چند سیکنڈ لگے، پھر سائقہ ممانی اس کے کندھے پہ نرمی سے ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے کسی بچے کی معصومیت سے کہا۔ ممانی مسکرا دیں۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ اٹھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فضل منزل میں داخل ہوتے ہی اس کی مدبیر شامیر سے ہو گئی۔ شام کے کرمزئی رنگ رات کی سیاہی میں گھلنے لگے تھے اور مسجد و مغرب کی اذان کی صدائیں سنائی دیتی لگی تھیں، اور سیاہ پٹے آسمان پہ شام کے سبھی پرندے اپنی آخری اڑانیں بھر رہے تھے۔ خوش نصیب دبے قدموں اور احتیاط سے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اتنی دیر سے واپس آنے پر ڈانٹ تو پڑنا ہی تھی، دیر سے واپس آنے پر نہ پڑتی تو کسی اور بات پر پڑ جاتی۔ اسے ڈانٹنے اور کوسنے کے لیے اب گھر والوں کو کسی بہانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ خوش نصیب کو یقین تھا جب کسی کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ اسے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے اچھا ٹائم ہی پاس ہو جائے گا۔ یوں ڈانٹ ڈپٹ کو اور کوسنے معمول کی بات تھی جو وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی، اور جیسی اس کی حرکتیں تھیں، کوئی بھی مستقبل کی پیشن گوئی کرنے والا بتا سکتا تھا کہ اگلے کئی سال بھی اسی کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی کہ دیر سے گھر واپس آنے پہ اسے ڈانٹ پڑ سکتی تھی، لیکن کیا پتا آج کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ ڈانٹ کھانے سے بچ جائے۔ اس نے بڑی رجائیت سے سوچا، اور کبھی کبھی وہ ایسی رجائیت پسندی کا مظاہرہ کر ہی لیتی تھی، لیکن جو ہی بڑا دروازہ بور کر کے اندر داخل ہوئی، شامیر اسے احاطے میں چہل قدمی کرتا ہوا نظر آ گیا۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کا رخ مخالف سمت میں تھا۔ خوش نصیب نے موقع غنیمت جانا اور دبے قدموں وہیں سے بغلی گلی کا راستہ اختیار کیا جہاں سے بنا شامیر کی نظر میں آئے وہ اوپری منزل تک جا سکتی تھی۔ اسی وقت شامیر پلٹا اور خوش نصیب کو دیکھ کر اس کے لب مسکرا اٹھے، لیکن اگلے پل وہ کھٹکا۔ خوش نصیب کی گربا پائی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس نے چند لمحے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر زور سے گلا کھنکار کے اسے متوجہ کیا۔ خوش نصیب اس آواز پہ یوں بدک کر پلٹی جیسے بے دھیانی میں بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ ہیلو، شامیر خوبصورتی سے مسکرایا۔ خوش نصیب نے سر کے اشارے سے اس کے ہیلو کا جواب دیا۔ اپنے ہونک تاثرات چھپانے کی تگ و دو میں اور بھی ہونک لگنے لگی تھی۔ گڈ آفٹرنون، وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ خوش نصیب نے پھر سے سر کو خفیف سا جھکا دیا اور دانتوں کو یوں مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمایا کہ کہیں غلطی سے بھی کھل نہ جائیں۔ شامیر اس کے تاثرات سے تھوڑا سٹپٹا گیا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ چائے پئیں گی آپ؟ خوش نصیب نے اب غور کیا۔ وہیں برآمدے کی میز پر چائے کے برتن پڑے تھے اور یہ وہ ٹی سیٹ تھا جو فضیلہ چچی خاص الخاص مہمانوں کی آمد پر ہی نکالتی تھیں۔
ایک بار خوش نصیب کو کسی بات پر اتنا غصہ آیا تھا کہ اس نے اس ٹی سیٹ کی ایک سوسر نکال کر چھپا دی تھی۔ کئی دن تک وہ دل ہی دل میں پلان بناتی رہی کہ اس سوسر کو کس طرح توڑ دیا جائے۔ سب سے بہترین طریقہ جو اسے سمجھ آیا وہ یہی تھا کہ سوسر کو چھت پر لے جا کر اینٹ مار کر توڑ دیا جائے۔ اس سے اس کے جذبات کو بھی سکون ملتا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کئی پلانز بنائے، لیکن کسی بھی پلان پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا، کیونکہ خوش نصیب ہمیشہ سے پلان بنانے میں ماہر رہی تھی، ان پر عمل درآمد کرنے میں نہیں۔ ابھی بھی ٹی سیٹ دیکھ کر اسے پچھلا واقعہ یاد آ گیا اور پچھلے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ اسے احساس تک نہ ہو سکا جس دوران وہ برتنوں کو دیکھ کر دانت پیس رہی ہے۔ شامیر بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ آپ اگر میرا ساتھ دیں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ شکریہ، میں چائے نہیں پی۔ ابھی جملہ بے ساختگی سے یہیں تک پہنچا تھا کہ سارے زخم ہرے ہو گئے۔ کچھ عین اسی وقت فضیلہ چچی اور سیام کی انٹری بھی ہوئی تھی، اور فضیلہ چچی نے خوش نصیب کو دیکھتے ہی بڑا برا سا منہ بنایا تھا۔ خوش نصیب چائے نہیں پیتی، سیام نے جلدی سے کہا۔ کیا واقعی؟ شامیر نے اسے دیکھا۔ اسی پل خوش نصیب کی انتقامی حس جاگ اٹھی۔ وہ ہونٹ پھیلا کر مسکرائی اور خوش اخلاقی کی حد کرتی بولی، چائے نہیں پیتی تو کیا ہوا؟ مہمان کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ جہاں اس کی مسکراہٹ سیدھی شامیر کے دل پر گری، وہیں فضیلہ چچی اور سیام کی مسکراہٹیں غائب ہو گئیں۔ اس سے قبل کہ فضیلہ چچی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کرتی، خوش نصیب بڑے اعتماد سے آگے بڑھی اور کرسی گھسیٹ کر شامیر کے مد مقابل بیٹھ گئی۔ ضد بعض اوقات انسان سے وہ کام بھی کروا لیتی ہے جنہیں نہ کرنے کا وہ تیہ کر چکا ہوتا ہے۔ سیام ایک کپ میرے لیے بھی بنا دینا پلیز، بڑا مسکرا کر کہا۔ سیام کے پاس دانت پیسنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لیکن شامیر کی موجودگی میں یہ نہیں کیا جا سکتا تھا، سو اس مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق کپ میں چائے انڈیلنا شروع کی۔ دوسری طرف شامیر بچہ نہیں تھا کہ فریقین کے درمیان چل رہی کھینچا تانی کو سمجھ نہ سکے۔ سیام فضل منزل کی بیوٹی کوئین تھی، اور خوش نصیب وہ کیا تھی اب تک شامیر فیصلہ نہ کر سکا تھا، لیکن ہاں جب بھی وہ سامنے آتی شامیر مسکرانے لگتا تھا۔ خود کو فن خان سمجھنے والی یہ لڑکی دل میں گدگدی سی کرتی تھی، اور ایسی لڑکیاں ہمیشہ اس جیسے لڑکوں کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں جو آسانی سے بات کرنے پر راضی نہ ہوں، جب دیکھے تو چیلنج کرتی ہوئی محسوس ہوں۔ اس کے مقابلے میں سیام تو بڑی عام سی لڑکی تھی، خزاں کے موسم میں سوکھے پتے کی طرح جھاڑ سے ٹوٹ کر گود میں آ گرنے والی لڑکی۔ فضیلہ چچی جب کچھ نہ بن سکا تو وہیں بیٹھ رہی۔ خوش نصیب بھول گئی شامیر کو اگنور کرنے کا عہد کر چکی ہے۔ اس وقت اس نے ساری خوش اخلاقی اور زمانے بھر کی موضوعات پر گفتگو کرنے کا تیہ کر ڈالا، اور پھر جب بولنا شروع ہوئی تو اسے چپ کروانا مشکل ہو گیا، اور یوں ایک ڈھلتی ہوئی شام خوش نصیب کے انتقام کی پہلی قسط کی نظر ہو گئی۔ کمرے کے دروازے پر وہ تھم سا گیا۔ اس گھر میں جگہ جگہ وسامہ کی یادیں بکھری ہوئی تھیں، اور ان یادوں سے پیچھا چھڑوانا ناممکن تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنا دل مضبوط کیا اور ہینڈل گھما کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں دن کا اجالا نیم تاریکی کی شکل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ معاویہ نے آگے بڑھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو صبح کی ساری روشنی چھلانگ لگا کر اندر آئی اور سب طرف پھیل گئی۔ یہ تالے ماموں کے گھر میں اس کا اور وسامہ کا کمرہ تھا۔ ان دونوں کے سنگل بیڈ ساتھ ساتھ بچھے تھے۔ درمیان کی چھوٹی تپائی پر اب بھی وہی لیمپ ٹیبل رکھا تھا جو وسامہ کے زیر استعمال رہتا تھا، اس کی اسٹڈی ٹیبل، اس کی کرسی اور اس کی الماری۔ معاویہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتا اپنی سسکیاں روک رہا تھا۔ کتنی ہی یادیں ماضی کی کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں۔ اس سے قبل کہ وہ زمین پر بیٹھ جاتا اور آنسوؤں کو بہہ جانے دیتا، کمرے کا دروازہ کھلا۔ معاویہ نے جھٹکے سے گردن موڑ کر دیکھا۔ آئیکت اپنی جھونک میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ جو ہی معاویہ پر نظر پڑی اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا کمرہ ہے، اس نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ یہ وسامہ کا کمرہ تھا، غصے سے کہا۔ ہم دونوں کا تھا، وہ تحمل سے بولا۔ تھا، اب نہیں ہے۔ سختی کچھ اور بڑھ گئی۔ اس گھر پہ، اس کمرے پہ، وسامہ سے وابستہ کسی بھی چیز پر اور فرد پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ معاویہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے بڑھا اور الماری کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ کھول پاتا آئیکت نے الماری کے پٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہٹو آگے سے، ذرا جھنجھلا کر بولا۔ یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے اور تم مجھے یہاں کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے نہیں روک سکتی۔ یہ تمہارے بھائی کا کمرہ تھا، اب یہ میرا کمرہ ہے، وہ تانچ کچکچا کر بولی۔ اور اب یہ میرا بھائی کرنا بند کرو، اب تو بیچارہ اس دنیا میں بھی نہیں رہا۔ آخر کب تک یہ محبت کا ڈھونگ رچاتے رہو گے؟ اس نے اتنی نفرت سے کہا تھا، اتنی ہی تیزی سے معاویہ کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوتا ہوا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھنج گئی تھیں۔ عین ممکن تھا اگر آئیکت عورت نہ ہوتی تو اب تک معاویہ ایک پنچ مار کے اس کے 2-3 دانت تو ضرور توڑ چکا ہوتا۔ تم کون ہوتی ہو یہ فیصلہ کرنے والی؟ اس نے تقریباً ہرا کر کہا تھا۔ میرے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا معاویہ، تمہاری اصلیت میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس نے معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا ڈرے کہا تھا۔
آئکت کا اعتماد معاویہ کی آنکھوں میں ہراس بن کر پھیل گیا۔ یک ان دونوں کے ارد گرد سے ہر منظر غائب ہونے لگا اور کھڑکیاں دروازے سب اڑن چھو ہو گئے اور ان دونوں نے خود کو فلک بوس میں کھڑے پایا۔ وہی اسرار جو دھند کی مانند رگوں پے میں اترتا تھا اس وقت بھی معاویہ کے خون میں دوڑنے لگا۔ معاویہ! سائقہ ممانی کی آواز دونوں کو فلک بوس سے کھینچ لائی تھی۔ ان دونوں نے ہی جیسے اس لمحے کو کسی راز کی بازداری کی تھی کہ اپنے اپنے تاثرات بدل لیے تھے۔ معاویہ کھانا کھا لو، آواز دوبارہ آئی۔ آ رہا ہوں، اس نے آواز لگائی، ایک تیز نظر آئکت پر ڈالی اور انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولا، میری اصلیت کی بات دوبارہ مت کرنا، تمہارا اصلی چہرہ تو میں سب کو دکھاؤں گا۔ آئکت نے زہر خند اچھال کر رخ بدل لیا تھا۔ رات سوتے ہوئے خوش نصیب کو بڑا مزہ آیا۔ وہ خود بخود مسکرا رہی تھی بلکہ باقاعدہ ہنس رہی تھی۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ ماہنور نے چڑھ کر پوچھا۔ سیام اور فضیلہ چچی کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اس نے ہتھیلی پر تالی بجائی اور خوب کہکا لگا کر بولی، اب کیا نیا کارنامہ کرائی ہو؟ ماہنور اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ خوش نصیب کو ہمہ وقت کوئی نہ کوئی سامے درکار ہوتا تھا، منٹوں میں ساری روداد کہہ سنائی۔ ماہنور نے ساری بات غور سے سنی اور زیر لب مسکراتی رہی۔ اب دیکھنا اس پر بھی فضیلہ چچی کا ہنگامہ کھڑا کر دیں گی، اس نے مسکرا کر پیشن گوئی کی تھی۔ انہیں اور آتا ہی کیا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ماہنور کچھ دیر خاموش رہی پھر بولی، لیکن محتاط رہا کرو خوش نصیب، ان لوگوں کو ناراض کر کے ہم بھی مطمئن نہیں رہ سکتے۔ نہیں، ہم رہ لیں گے، مطمئن اور خوش رہنے کا ایک نیا طریقہ پتہ چلا ہے مجھے، وہ لحاف جھاڑتی ہوئی بولی۔ سنائے، بڑا کارآمد ہے۔ کون سا طریقہ؟ ماہنور کانشیس ہو کر بولی۔ خوش نصیب کی ہر نئی بات کسی نئے اندیشے میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ فریہ ہے نا، وہ کہہ رہی تھی پیر صاحب سے تعویذ لے لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب تم اس نئی جھنجٹ میں مت پڑ جانا۔ لو، جھنجٹ کیسا؟ وہ کندھے اچکا کر بولی، سارا زمانہ تعویذ لیتا ہے، ہم بھی لے لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ ہمیں کیا پتا وہ پیر صاحب جو تعویذ لکھ کر دیں گے اس کے اندر کیا لکھا ہوگا، ماہنور نے کہا۔ ہاں تو تعویذ لیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ تم رہنے دو، اس نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ لہرایا۔ ایک بار تو میں ضرور لوں گی، وہ ماہنور کو چڑھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ سنے بڑے کارآمد ہوتے ہیں ایسے تعویذ، دشمن کا دل فوراً نرم ہو جاتا ہے اور پتھر سے پتھر دل محبوب بھی موم بن جاتا ہے۔ میں صبح روشن امی کو بتاؤں گی۔ ایک تو میری کامیابی کے راستے میں تم سب سے بڑی رکاوٹ ہو، خوش نصیب نے چڑھ کر کہا۔ جب کوئی بہادری کا کام کرنے کا سوچو تم جا کر مخبری کر دیا کرو۔ تم الٹے کام سوچتی ہی کیوں ہو؟ کیونکہ مجھ سے سیدھے سیدھے کام سوچے ہی نہیں جاتے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اب یہی دیکھ لو، شام سے دل میں چل رہا ہے کہ پیر صاحب کے آستانے پر جا کر حاضری دوں اور 2-4 تیر بہدف تعویذ لکھوا کر لاؤں، پھر انہیں فضیلہ چچی کے پورشن کی دہلیزوں میں چھپا دوں۔ وہ آنکھیں گھما گھما کر ماہنور کا خون خشک کر رہی تھی۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو فضیلہ چچی کی چھپائی ہوئی تعویذوں سے ہوتا ہے، یعنی سب ہمارے اثر میں آ جائیں گے اور سارے خاندان میں ہماری بات بھی ایسی مانی جائے گی جیسے فضیلہ چچی کی مانی جاتی ہے۔ تو مانو یا نہ مانو ماہنور، کوئی نہ کوئی کرامت تو ہوتی ہے ان تعویذوں کی، ایسے ہی تو سارا خاندان نہیں ڈرتا فضیلہ چچی سے۔ تو تم کیا چاہتی ہو، سب تم سے بھی ڈریں؟ ایسا مرتبہ کس کام کا خوش نصیب جو صرف آپ کو آپ کے ڈر کی وجہ سے دیا جائے؟ ایسی عزت کیا کرنی کسی نے؟ وہ نرمی سے بول رہی تھی۔ عزت ہو تو عرفات ماموں جیسی ہو، دل خود بخود ان کی طرف مائل ہو، یہ نہیں کہ کوئی ڈر خوف ان کے پاس جا کر بیٹھنے باتیں کرنے پہ مجبور کرے۔ بات تو صحیح ہے، وہ سوچنے لگی، پھر ایک دم کوئی خیال آیا تو بولی، ماہنور یہ شامر تمہیں کیسا لگا؟ یہ کیسا بے تکا سوال ہے؟ ماہنور نے گھور کے اور اسے دیکھا۔ تم بتاؤ تو، وہ بضد ہوئی۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، میرا مطلب، وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی، ارے یار میں نے اسے اتنے غور سے دیکھا ہی نہیں کہ بتاؤں کیسا ہے، ویسے بھی فضیلہ چچی اسے اپنے پروں سے باہر نکلنے دیں گی تو پتہ چلے گا کہ کیسا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ 4 دن ہو گئے ہیں اسے آئی ہوئے، ہر وقت جوا تو سیام اس کے ساتھ چپکی بیٹھی ہوتی ہے یا فضیلہ چچی اس پر پہرا دے رہی ہوتی ہیں۔ پہرا تو دینا ہی پڑے گا، سیام کی بجائے اگر اس نے کسی اور کو پسند کر لیا تو؟ خوش نصیب چسکا لے کر بولی، پھر ایک دم سے کچھ خیال آیا تو بولی، ماہنور کتنا مزہ ہے اگر واقعی شامر سیام کی بجائے کسی اور کو پسند کر لے۔ اچھا، مثلاً کسے؟ وہ بھی ذرا دلچسپی لے کر بولی۔ مثلاً تمہیں یا مجھے؟ اس کی بات میں ذرا بھی سنجیدگی نہیں تھی۔ اللہ نہ کرے، ماہنور دہل کر بولی، ایسا ہوا تو فضیلہ چچی ہم سب کے سر پر ایک طوفان اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ ارے ایسے کئی طوفان آئے اور گئے، پرواہ کس سے ہے؟ وہ حسب سابق لاپرواہی سے بولی تھی۔ نہیں خوش نصیب، ایسا سوچنا بھی مت، ماہنور فوراً ہی سنجیدہ ہو گئی۔ میرا دل چاہتا ہے روشن امی اور نانی اب ہر پریشانی سے دور ہو جائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ شامیر نے ہم دونوں میں سے کسی کا نام لیا تو ان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی پریشانی کا آغاز ہو جائے گا۔
بلکہ اچھا ہوا تم نے یہ بات کر دی، مجھے تو اب تک ایسا کوئی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ خوش نصیب چونکہ اس کی کسی بات سے متفق نہیں تھی، سو برے منہ بنا کر اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کے چپ ہوتے ہی بولی، ہاں دراصل تم میرے جیسی ذہین نہیں ہو نا، اس لیے تمہیں ایسا کوئی خیال نہیں آیا۔ اس نے کروٹ لی اور سر تک لحاف تان لیا۔ ماہنور اس کی بے ساختگی پر اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں پائی، ایک چپت اس کے کندھے پر لگائی اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دوسری طرف لحاف کے اندر گو کہ خوش نصیب کی آنکھیں بند تھیں، لیکن نیند میں جانے سے پہلے دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، اور ہر غلط کام کا آغاز کرتے ہوئے اس کا دماغ ایسے ہی تیزی سے کام کرنے لگتا تھا۔ معاویہ بددلی سے کھا رہا تھا اور سائقہ ممانی خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ بہت کمزور ہو گئے ہو، کھانا نہیں کھاتے کیا؟ فکر مندی سے بولی۔ معاویہ ایک دم کھاتے کھاتے رکا، اس کا دل چاہا انہیں بتائے اسے کھانے سے رغبت نہیں رہی۔ بابا کا کوک آپ کے جیسا اچھا کھانا نہیں پکاتا، میں سوچ رہا ہوں کچھ دن اسے آپ کے پاس بھیج دوں، 2-4 اچھے کھانے ہی پکانا سکھا دیں اسے۔ صرف انہیں دکھانے کو اب وہ جلدی جلدی کھانے لگا تھا۔ یہ چکن بہت اچھی بنی ہے، آپ شام میں میرے لیے اسپیگیٹی بنا دیں گی؟ آپ جیسی اچھی اسپیگیٹی کوئی بھی نہیں بنا سکتا، اٹلی کا کوئی ماہر شیف بھی نہیں۔ سائقہ ممانی اداسی سے مسکرائیں۔ تمہاری یہ عادت بالکل وسامہ جیسی ہے، وہ بھی مجھے خوش کرنے کے لیے ایسے ہی میری جھوٹی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ واقعی۔ وسامہ بہت ناراض تھا، ہم سے ناراضگی لیے ہی دنیا سے چلا گیا۔ یکا یک وہ رونے لگی، معاویہ نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ ناراض نہیں تھا، اگر ناراض نہیں تھا تو گھر واپس کیوں نہیں آیا؟ اسے تو ماموں نے گھر سے نکالا تھا، آپ سے ناراض ہونے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ۔ آ جاتا، باپ کے پیروں میں گر جاتا، وہ معاف ہی کر دیتے۔ عائقت کو بھی اب کیسے سینے سے لگا کر رکھا ہے۔ وہ دکھی تھی، نالاں تھی اور اس لیے بھی زیادہ پچھتا رہی تھی کہ اب جتنی مرضی کوشش کر لیتی وسامہ کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ موت وہ آخری حد ہے جس سے گزر جانے کے بعد کسی کے واپس آنے کی توقع ہی پاگل پن ہے۔ معاویہ کے تاثرات ایک دم سے سخت ہو گئے، اس نے ممانی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس سارے فساد کی جڑ ہی عائقت تھی، نہ وہ وسامہ کی زندگی میں آتی، نہ ماموں وسامہ کو گھر سے نکالتے، نہ اسے فلک بوس جا کر رہنا پڑتا، اور نہ… ایک دم غصے سے بولتا وہ چپ ہو گیا، صرف شک کی بنیاد پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور نہ؟ ممانی اس کے لفظوں میں الجھ گئی۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا ممانی، یاد ہے بچپن میں آپ نے ہی مجھے قسمت کا فلسفہ سمجھایا تھا؟ انہوں نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ معاویہ انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ چند منٹ بعد سائقہ ممانی کی حالت سنبھلی تو بولی، معاف کرنا، میں تمہیں بتانا بھول گئی، وہ کمرہ عائقت کے زیر استعمال ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو وہ کمرہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، معاویہ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ وسامہ چلا گیا، لیکن مجھے تو واپس آنا ہی تھا۔ اس نے بہت منت سے پوچھا تھا معاویہ، میں انکار نہیں کر سکی۔ معاویہ نے غور سے ان کی بات سنی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں وہ منت سے ہی پوچھتی ہے۔ اس نے زیر لب کہا اور رغبت سے کھانا کھانے لگا۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، تھوڑی دیر چھت پر پھرتی، ادھر ادھر گھروں میں جھانکتی رہی، پھر نیچے آئی تو شامیر ابھی کچن ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کرنے مشغول تھا، ساتھ ساتھ اخبار پڑھ رہا تھا۔ ماہنور چولہے کے پاس کھڑی بدتمیزی کی حد تک سنجیدہ شکل بنائے دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر چکی تھی۔ شامیر خوش نصیب کو دیکھ کر حسب عادت مسکرایا اور ساتھ ناشتے کی دعوت دی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے کھانے کے اوقات اکثر ہی ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں؟ محض اتفاق ہے، کوئی خاص وجہ نہیں، اس نے ہر لفظ پر زور دے کر کہا۔ اپنا آملیٹ پراٹھے میں رول کرتے ہوئے ماہنور کو آنکھوں میں اشارہ کیا اور شامیر کو بری طرح اگنور کرتی باہر نکل گئی۔ شامیر نے زیر لب مسکراتے ہوئے آنکھیں سے کوڑ کے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ لڑکی دلچسپ تھی، اس نے سوچا، اور یوں ہی گردن موڑتے ہوئے ماہنور پر نظر پڑی تو وہ بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شامیر چونکا، ماہنور نے سٹپٹا کر نظریں پھیر لیں اور جلدی جلدی سبزی کاٹنے لگی۔ یہ آپ کی بہن سب کو ہی ایسے اگنور کرنے کی عادی ہے یا یہ رویہ بطور خاص میرے لیے ہے؟ ماہنور کو سخت شرمندگی ہوئی۔ پتہ نہیں یہ خوش نصیب ہمیشہ شرمندہ کرنے والے کام ہی کیوں کرتی تھی، اور وہ بھی کیسا منہ پھٹتا، سیدھا ہی منہ پر مارا سوال، یہ نہیں کہ انسان مروتاً ہی نظر انداز کر دے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے جلدی سے کہا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ماہنور بی بی کہ رویوں کو محسوس نہ کر سکوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ لیکن خیر، آپ کہہ رہی ہیں تو غلط نہیں ہوگا، خوبصورت چہرے ویسے بھی جھوٹ کے فن میں طاق نہیں ہوتے۔ اس نے سادگی سے کہا، اخبار جھاڑا اور شہ سرخیوں میں گم ہو گیا۔ ماہنور بیچاری ہڑبڑاہٹ کے عالم میں پیاز کے ساتھ ساتھ اپنی انگلی بھی کاٹ بیٹھی۔ کھانا کھا کر معاویہ اس کمرے میں آ گیا جو سائقہ ممانی نے اس کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور ذہن پر بوجھ بھی تھا، اس لیے فوراً ہی سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند کہیں آنکھوں کی دہلیز پر اٹکی ہوئی تھی۔
وہ کروٹیں بدل بدل کر بھی تھک گیا تو یہ کوشش ہی ترک کر دی اور لیٹ کر چھت پر گول گول گھومتے پنکھے کو دیکھنے لگا۔ موسم بدل گیا تھا، پنکھا چلانے سے خنکی بڑھتی تھی، لیکن معاویہ کو اس موسم کی عادت نہیں تھی۔ وہ آسائشات کا عادی تھا جو اس گھر میں ہرگز اسے میسر نہیں آ سکتی تھیں۔ جہاں اسے آسائشات ملتی تھیں وہ اس کے باپ کا گھر تھا، اور جو چیز باپ کے گھر میں نہیں ملتی تھی وہ ذہنی سکون تھا۔ اسی ذہنی سکون اور محبتوں بھری اس فضا کی تلاش اسے اس گھر میں کھینچ لاتی تھی، لیکن اب یہاں بھی سکون نہیں تھا۔ وسامہ نہیں تھا تو جیسے کچھ بھی نہیں تھا۔ پنکھا سست روی سے چل رہا تھا۔ سائقہ ممانی اس کی عادات سے واقف تھیں، اس لیے پنکھا چلا گئی تھیں۔ انہیں پتہ تھا اس کے بغیر وہ سو نہیں پائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پنکھا چلا کر بھی اسے نیند نہیں آئے گی۔ جب پنکھے کو دیکھ دیکھ کر وہ تھک گیا تو اس نے کروٹ بدل لی۔ مزید کچھ دیر کی تگ و دو کے بعد بالآخر اسے نیند آ گئی۔ کئی گھنٹے سونے کے بعد اس کی آنکھوں اپنے سیل فون کی مدھم بیپ کی آواز سے کھلی تھیں۔ اس نے آنکھیں مسل کر سرہانے کے دائیں بائیں ہاتھ مار کر موبائل فون تلاش کیا۔ نیند بھری آنکھوں سے نمبر چیک کیا۔ اسکرین پر جو نمبر فلیش ہو رہا تھا وہ بابا کا تھا۔ معاویہ نے بیزار سا منہ بنایا، لیکن بابا کی کال کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم بابا، تم کہاں غائب ہو؟ اس کے سلام کا جواب دیے بنا انہوں نے رکھائی سے پوچھا، اور اتنی رکھائی کو وہ ان کا حق سمجھتا تھا۔ انہیں بنا اطلاع دیے آ گیا تھا، اور ایسا کر کے بلا شبہ اس نے ان کی ناراضگی میں اضافے کا سبب بنا تھا۔ میں ماموں کے پاس آ گیا ہوں، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ مجھے کچھ دن یہیں رہنے دیں، التجا کر رہا تھا۔ تم لاہور میں ہو؟ انہیں جیسے سن کر چنبا ہوا تھا۔ اور تم نے وہاں جانے کے لیے مجھ سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں سمجھی؟ اب ان کی آواز میں درشتی تھی۔ میں پہلے بھی یہاں آتا تھا، کوئی پہلی بار نہیں آیا کہ آپ کی اجازت لینا پڑتی۔ پہلے کی بات اور تھی، اس وقت وسامہ تھا وہاں، اب ماموں اور ممانی ہے اور آئکت ہے۔ اس کا نام نہ لو میرے سامنے، انہوں نے ڈپٹ کر کہا۔ وہ کرپٹ لڑکی مجھے بالکل نہیں پسند۔ بہتر ہوگا تم جلد از جلد۔ معاویہ نے کال ڈسکنیکٹ کی اور فون سرہانے کی سائڈ پر ڈال دیا۔ بابا جب بھی آئکت کو برا بھلا کہتے معاویہ چپ ہو جاتا تھا۔ اسے نہ اچھا لگتا تھا نہ برا، لیکن اس وقت اس سے سنا نہیں گیا تو اس نے بابا کے رد عمل کی پرواہ کیے بنا کال کاٹ دی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی کہ وہ کتنی دیر تک سوتا رہا ہے۔ تبھی کھڑکی کے باہر بادل زور سے گرجے تو وہ چونک گیا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ پردہ ہٹایا تو دن کا آسمان گہرے کالے بادلوں کی زد میں تھا اور بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ معاویہ نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا، شام کے 5:30 بجے تھے، اور باہر دیکھو تو لگتا تھا رات بس زمین پر اترنے کو ہے۔ اس نے پردہ برابر کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ صحن میں بارش خوب زور و شور سے برس رہی تھی اور سارے گھر میں پکوڑوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ معاویہ سیدھا کچن میں آ گیا۔ سائقہ ممانی پکوڑے تل رہی تھیں۔ جو ہی وہ کچن میں داخل ہوا اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ میں بس تمہیں جگانے آ رہی تھی۔ آپ کے پکوڑوں کی خوشبو نے جگا دیا۔ وہ پاس آیا اور پلیٹ سے اٹھا کر پکوڑا کھانے لگا۔ ساتھ چائے بھی مل جائے تو کیا بات ہے، بیٹھو میں بنا رہی ہوں۔ وہ پکوڑوں کی پلیٹ اور رائتہ لے کر کچن ٹیبل پر بیٹھ گیا اور مزے سے کھانے لگا۔ یکا اسے احساس ہوا کھانے سے بے رغبتی کی ایک وجہ واقعی یہ بھی تھی کہ بابا کے کوک کے ہاتھ میں سائقہ ممانی کے ہاتھ والا ذائقہ ہی نہیں تھا۔ ماموں کہاں ہیں؟ عصر کی نماز پڑھنے مسجد گئے تھے، اب میرا خیال ہے بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور آئکت کہاں ہے؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا، نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھا۔ یہیں کہیں ہوگی، اس نے کہاں جانا ہے؟ وہ گہری دکھ بھری سانس بھر کر بولی۔ بڑی مشکل سے اس نے اس حقیقت کو قبول کیا کہ وسامہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ ہم اس لڑکی کو پہچان کیوں نہیں سکے۔ آئکت تو بہت اچھی ہے معاویہ، وسامہ سے بہت محبت تھی اسے۔ وہ بڑے دکھ سے بول رہی تھی۔ وہ معاویہ کو کچن کے دروازے سے باہر ذرا فاصلے پر برآمدے میں کھڑی نظر آ گئی۔ اسکن کلر کے سادہ سوٹ پر اس نے کالی چادر اس طرح اوڑھی ہوئی تھی جیسے خود کو چھپا لیا ہو۔ معاویہ بلا وجہ اسے دیکھتا چلا گیا۔ میرا خیال تھا یہ اپنی ماما کے پاس چلی گئی ہوگی، اچانک اس نے کہا۔ تمہیں نہیں پتا؟ آئکت کی ماں کا تو چند مہینے پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا ہے۔ معاویہ نے بالکل شاکڈ ہو کر ممانی کو دیکھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ مجھے اس بارے میں بالکل نہیں پتا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آئکت کو بھی اس بارے میں نہیں پتا تھا۔ ممانی چائے لے کر دوسری کرسی پر آ بیٹھی۔ جب ہم شام سے واپس آئے تو تمہارے ماموں نے آئکت کی ماں کو فون کیا تھا، لیکن وہ ٹریس نہیں ہو پا رہی تھی۔ بڑی کوشش کے بعد کسی پرانی لینڈ لیڈی نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اوہ، افسوس ہوا۔ آئکت کی حالت بہت بری تھی، پہلے شوہر اور پھر ماں کی ایسی ناگہانی موت کی اطلاع۔ نقصان ہمارا بھی چھوٹا نہیں ہے، لیکن آئکت کی تو پوری دنیا ہی ویران ہو گئی ہے، وہ ابھی تک سنبھل نہیں پا رہی۔ معاویہ نے تعصب سے اسے دروازے کے باہر دیکھا۔ اس کا چہرہ ایک رخ بتاتا تھا، ابھی بھی رو رہی ہے، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ کچھ لوگوں سے ہمیں جتنی مرضی ہمدردی محسوس ہوتی رہے، ان کے دکھ دور کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
خوش نصیب ایسی پورے فضل منزل میں گھومتی فضیلہ چچی کی پورشن میں آ نکلی۔ برآمدے میں ٹیلی فون سیٹ پڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے پراٹھا رول کھاتے ہوئے دوسری ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہونے لگی۔ اس نے احتیاط سے گردن گھما گھما کر سب طرف دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے تو جست لگا کر فون ریک تک پہنچی۔ فون سیٹ اٹھا کر گود میں رکھا اور وہیں برآمدے کے فرش پر پسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ جلدی جلدی فریحہ کا نمبر ڈائل کیا اور کال اٹینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات بھر فریحہ کی ناراضگی کے خیال سے اسے عجیب عجیب خواب آتے رہے تھے۔ کبھی ایسا لگتا فریحہ اس کے ساتھ ناراض ہو کر کسی پل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر رہی ہے۔ خوش نصیب اسے بچانے بھاگتی ہے لیکن تب تک فریحہ چھلانگ لگا چکی ہوتی ہے۔ کبھی فریحہ کو ناراض شکل کے ساتھ بیروی پیر کے درختوں پر مرے ہوئے کوے کی طرح لٹکا ہوا پایا تھا، اور چونکہ یہ خوش نصیب کے خواب تھے تو ان سے کسی قسم کی سنجیدگی کی توقع فضول ہی تھی۔ خیر بیلز آتی رہی لیکن فون اٹینڈ نہ ہوا تو خوش نصیب نے مایوس ہو کر ریسیور رکھ دیا۔ لو بتاؤ، اتنا رسک بھی لیا، فائدہ بھی کوئی نہ ہوا۔ ابھی فون سیٹ واپس اٹھانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ خوش نصیب اتنی بری طرح سٹپٹائی جیسے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی جا رہی ہو۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، آہا کیا بے سری آواز ہے، لیکن یقین کرو کال ملانے سے پہلے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کتنا مزہ آئے اگر آج کی تاریخ میں تمہاری آواز سننے کو مل جائے۔ اوہ تم، اس نے پہچان کر برا سا منہ بنایا۔ تمہیں یہاں سے جا کر بھی سکون نہیں آیا؟ سکون تو شاید مرتے دم تک نہ آئے، بشرطے کا تم میرے ساتھ نہ ہوئی تو۔ وہ کیف تھا، چوک جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم ہمیشہ یہ مرنے مرانے کی باتیں اس لیے کرتے ہو تاکہ میں فلمی ہیروئنوں کی طرح دہل کر کہوں ہائے اللہ نہ کرے کیسی باتیں کرتے ہو وغیرہ وغیرہ، اور تمہیں میرا مذاق اڑانے کا موقع مل جائے۔ وہ سن کر زیر لب مسکرانے لگا۔ تم کہہ کر تو دیکھو، کیا پتہ میں مذاق نہ اڑاؤں۔ لو اور سنو، اس نے صاف مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، قیامت کا دن ہی ہوگا وہ۔ تم مجھ سے اتنی بدگمان کیوں رہتی ہو؟ وہ ہنس کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں بدگمانی کیسی؟ وہ لاپرواہی سے بولی، پھر سوچا اور بولی، اچھا سنو کیف، تمہارا کیا خیال ہے یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں یہ کتنے سچے ہوتے ہیں؟ ہیں تم کیا کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی ہو؟ پہلے میرے سوال کا تو جواب دو۔ وہ چڑ کر بولی کیونکہ کیف کا لہجہ اس کا سوال سنتے ہی غیر سنجیدہ ہو گیا تھا اور اسی بات سے خوش نصیب کو چڑ تھی۔ دیکھو میں پیروں فقیروں کو نہیں مانتا، میرا ذاتی خیال ہے کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن دربار پر حاضری دینا، قبروں پر چادریں چڑھانا اور جھولیاں پھیلا کر ان سے مدد کی درخواست کرنا میرے نزدیک کفر ہے۔ اس نے زیادہ سنجیدہ ہو کر دو ٹوک کہا، لیکن کیف جو اتنے لوگ ان پیروں فقیروں کو مانتے ہیں آخر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا نا ان کے پاس، کوئی تو ایسی کرامت ہوگی جو انہیں بھاگ بھاگ کر ایسے بابوں کے پاس لے جاتی ہے۔ الجھن بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ تم نے دیکھا ہے کبھی ایسے معاملوں نے اپنے بڑے بڑے بورڈ بنا رکھے ہوتے ہیں اور ان پر کیسی کیسی باتیں لکھی ہوتی ہیں، سخت سے سخت دل دشمن بھی آپ کے آگے جھک جائے گا، محبوب آپ کے قدموں میں، اور یار میں تو پہلے ہی پورے دل سمیت تمہارے قدموں میں ہوں اور کسی کو جھکا کر کیا کرو گی؟ اس نے ایک دم سے بہت سنجیدگی سے کہا اور ساتھ ہی بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یہ ہنسی ایسی تھی جیسے وہ اپنے کہکے کو روک نہ پایا ہو۔ خوش نصیب حسب معمول فوری طور پر تو سمجھی نہیں، اور جب سمجھی تو اس کا پارا ایک دم سے سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ کیف کے بچے، تم ایسا لگتا تھا اس کا نام نہیں اس کی گردن دانتوں سے چبا رہی ہو۔ ارے کیوں ان معصوموں کو کوس رہی ہو؟ کیسی ظالم ماں ہو یار، اس نے پھر سابقہ انداز میں کہا، اور اس وقت جب خوش نصیب غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی سیام وہاں آ گئی۔ یہ تم ہمارے فون کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اس نے چٹک کر کہا۔ خوش نصیب کھڑی ہوئی سیام کا ہاتھ پکڑ کر ریسیور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیف کی کال ہے، مبارک ہو سیام، کیف نے تم سے اظہار محبت کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ سیام کی آنکھیں اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دوسری طرف کیف کے سر پر جیسے پہاڑ گرا تھا، وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا اور خوش نصیب مزے سے کھسک لی۔ اس روز رات گئے تک بارش برستی رہی۔ اتنا سو لینے کے بعد اب نیند معاویہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن مختلف سوچوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو ایسا لگتا وسامہ اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ معاویہ بے چین ہو کر آنکھیں کھول دیتا۔ جب کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا تو اٹھ بیٹھا اور ٹی وی آن کر کے ایک بورنگ سا ٹاک شو دیکھنے لگا۔ ٹی وی دیکھتے بھی اسے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب ایسا لگا دروازے پہ دستک ہوئی ہے۔ کون ہے؟ آ جاؤ، معاویہ نے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا۔ اس کی آواز اتنی بلند تو ضرور تھی کہ باہر کھڑا ہوا فرد بآسانی سن لے، لیکن دروازہ کھلنے کی بجائے ایک بار پھر دستک دی گئی اور اس بار آواز زیادہ واضح تھی۔ معاویہ قدرے حیران ہوا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کون ہے بھائی؟ آ جاؤ۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ٹیرس کا اندھیرا منہ کھولے اسے تک رہا تھا۔
معاویہ بےساختہ تھوڑا آگے ہوا اور اس نے ذرا دروازے سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ ٹیرس دور تک سنسان اور رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بارش رک چکی تھی لیکن ٹیرس پر جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا، جبکہ آسمان ابھی بھی بادلوں کی تہ تلے دبا تھا۔ گیلی ہوا کی سرسراہٹ معاویہ نے اپنے کانوں پر محسوس کی تھی۔ مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے دل میں خود سے کہا اور واپس کمرے کی طرف مڑا۔ اسی وقت اسی سیڑھیوں کی جانب سے کوئی چیز گرنے کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی سیڑھیوں پر کسی نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ معاویہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سرعت سے سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ سیڑھیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں لیکن نیچے والے لاؤنج کے زیرو پاور بلب کی روشنی اتنی تو تھی کہ سیڑھیوں کے اختتام پر اس نے کسی کو مڑتے ہوئے یا دوسری طرف غائب ہوتے دیکھا۔ وہ دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا، باہر گیٹ کی طرف بھاگا، لیکن یہ دیکھ کر وہ شاکڈ ہی رہ گیا کہ گھر کی انٹرنس اور گیٹ کے درمیان والا دروازہ لاک تھا۔ اس دروازے کو اندر سے لاک کیا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب جو کوئی بھی تھا ابھی گھر سے باہر نہیں نکل پایا تھا اور وہ اسی گھر میں اور وہیں کہیں موجود تھا۔ معاویہ چوکنا ہو کر مڑا اور اس نے ہوشیاری سے بنا گردن گھمائے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ ساتھ ہی اس نے کورنس پر پڑا لوہے کا انٹیک گلدان بھی اٹھا لیا تھا۔ گلدان پر اپنی گرفت مضبوط کیے وہ چوکنے انداز میں آگے بڑھنے لگا، ساتھ ساتھ ادھر ادھر کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا تاکہ پورے گھر میں جہاں بھی کوئی مشکوک چیز نظر آئے فوراً اسے دبوچ لے۔ مان ایک وجود اسے کچن کے ادھ کھلے دروازے سے اندر حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا، بلکہ وہ حرکت نہیں کر رہا تھا، اس نے جیسے دروازے کی اوٹ لے لی تھی۔ معاویہ نے دونوں ہاتھوں کی گرفت اور مضبوط کی اور محتاط قدموں سے چلتا ہوا دروازے تک آیا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آہستہ سے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا سلیب کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس کے اتنے پرسکون انداز پر معاویہ کو ذرا دیر کے لیے تعجب ہوا، اور اگر کوئی چور چکا ہوتا تو یہاں سے بھی فرار ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا پرسکون انداز معاویہ کو کشمکش میں مبتلا کر رہا تھا۔ بہرحال اس نے گلدان پر گرفت مضبوط کی اور دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور دبے پاؤں اس کی طرف چلنے لگا۔ اس دوران اس کا ذہن مختلف وسوسوں کی امہ جگہ بنا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا، آئکت اپنی جھونک میں اس کی طرف پلٹی اور معاویہ کو ایسے اپنے اتنے قریب کھڑا دیکھ کر اس نے چیخ مار دی۔ معاویہ نے بکھلا کے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ اپنی اپنی جگہ وہ دونوں ہی گھبرا بلکہ سٹپٹا گئے تھے۔ معاویہ کو فکر تھی آئکت کی چیخ سن کر ماموں یا ممانی جاگ نہ جائیں، اور آئکت کو ڈر تھا کہ معاویہ ہاتھ میں پکڑا گلدان اسے نہ کھینچ مارے، اور وہ بند منہ کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے معاویہ کو دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد صورتحال واضح ہوئی تو معاویہ نے اس کے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا، لیکن اس سے پہلے دھمکانا ضروری سمجھا۔ میں ہوں، آواز مت نکالنا۔ اس کا ہاتھ منہ سے ہٹتے ہی آئکت بدک کر پیچھے ہٹی اور اس سے اپنا تنفس بحال کرنے کو چند گہرے سانس لیے۔ اس دوران وہ معاویہ کو بڑی متنفر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ معاویہ نے ناراضی سے اور الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ اپنے لیے کافی بنانے آئی تھی، لیکن تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے معاویہ کے ہاتھ میں پکڑے گلدان کی طرف دیکھتے ہوئے مزید ناراضی سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر ایک دم معاویہ کو احساس ہوا اگر بر وقت آئکت نہ پلٹتی تو یقیناً معاویہ وہ گلدان اس کے سر پر مار چکا ہوتا۔ اپنی حماقت کا احساس ہوتے ہی اس نے گلدان کچن سلیب پر رکھ دیا۔ کچھ نہیں، وہ بس آئکت نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈال کر اپنا مگ اٹھایا اور جانے لگی۔ معاویہ کو ایک دم اسے کچھ خیال آیا تو اس پکار بیٹھا، اوپر میرے کمرے کے دروازے پر کیا تم نے دستک دی تھی؟ آئکت نے سوال پر ایسے اسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو یہ کیسا سوال ہے، کس قدر احمقانہ سوال ہے، رات کے اس پر میں تمہارے دروازے پہ دستک کیوں دوں گی؟ لیکن دستک کی آواز بہت واضح تھی، میں نے سیڑھیوں پر کسی کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا۔ معاویہ نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ ضرور فلک بوس کا حسیب ہوگا، وہ بدروح وسامہ کے بعد ممکن ہے وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی ہو۔ آئکت نے طنز سے کہا اور سر جھٹکا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ معاویہ کے ماتھے پر ان گنت الجھنیں تھیں جو تہ در تہ بچھی تھیں۔ اگلی صبح بیدار ہوا تو ناشتے سے پہلے وہ سارے گھر میں پھرتا رہا۔ تالے ماموں کا گھر کوئی بہت وسیع و عریض نہیں تھا، مشکل سے 15 مرلے کا ہوگا۔ فلک بوس کی طرح نہیں کہ شروع ہو تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے، لہٰذا یہاں کوئی ایسا کونا بھی نہیں تھا جو اس کی نظروں سے پوشیدہ رہ گیا ہو۔ ویسے بھی اس کا پیشتر بچپن یہیں گزرا تھا، وہ اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھا۔ ایسے میں اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کو اگر گھر میں کوئی داخل ہوا اور اس نے معاویہ کے دروازے پہ دستک بھی دی تو پھر اچانک غائب کہاں ہو گیا۔ گھر میں داخل ہونے کا راستہ بھی ایک ہی تھا جو پورے رات مکفل رہتا تھا۔ پورے گھر کا 3 بار جائزہ لے لینے کے بعد وہ اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی، لیکن کیا، یہ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ رات مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے دروازہ نوک کیا ہو، لیکن جب میں باہر نکلا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ناشتے کی میز پر بیٹھتی اس نے تالے ماموں اور سائیکہ ممانی کو بتایا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ماموں نے کہا۔ میں بھی غلط فہمی سمجھتا اگر میں نے کسی کو سیڑھیوں پر بھاگتے ہوئے نہ دیکھ لیا ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سائیکہ ممانی ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔
اس کا مطلب رات کو کوئی گھر میں گھسا تھا، یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ممانی، میں سارا گھر چیک کر چکا ہوں، نہ تو کوئی چوری کے آثار ہے نہ کسی کے بھاگ نکلنے کے، باہر کے دروازے کو ویسے ہی لاک لگا ہوا ہے جیسے رات آپ نے لگایا تھا۔ پھر وہ کون ہو سکتا ہے؟ تالے ماموں فکر مندی سے بولے، ان کے لہجے میں الجھن تھی۔ ہو سکتا ہے یشمتی ہو، آئیکت نے آملیٹ میں پلیٹ میز کے درمیان رکھتے ہوئے کہا۔ سنا ہے آصف بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیا پتا وہ بھی فلک بوز سے یہاں آ گئی ہو؟ معاویہ نے اسے گھور کر دیکھا، آئیکت کو یہ بات ماموں مانی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی، کم سے کم معاویہ کا یہی خیال تھا۔ وسامہ کے بعد اب وہ معاویہ کے پیچھے ہوگی، آئی تھنک معاویہ تمہیں کسی عامل کے پاس جانا چاہیے، وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اندازہ لگانا مشکل تھا وہ طنز کر رہی ہے یا نہیں۔ تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہو گی؟ معاویہ نے سختی سے کہا۔ نہیں، چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے آئیکت نے ترنت کہا، فلک بوز تمہارا ہے تو وہاں رہنے والے آصف کا سب سے زیادہ حق تم پر ہی ہے۔ وسامہ بیچارے تو غلط فہمی میں مارے گئے۔ آئیکت اس طرح کی باتیں مت کرو، سائیکہ ممانی اس کے تیور پہچان کر منت سے بولی تھی۔ میں اس طرح کی باتیں کیوں نہ کروں؟ آپ اس دن پوچھ رہی تھی نا وسامہ کیوں چلا گیا دنیا سے، میں بتاتی ہوں آپ کو، وہ اس لیے چلا گیا کیونکہ معاویہ نے اسے موت کے منہ میں دھکیلا، وہ ایک دم سے پھٹ پڑنے کے انداز میں بولی تھی۔ معاویہ کے سر پہ جیسے آسمان آ گرا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غضبناک ہو کر گر جا۔ کاش یہ بکواس ہوتی، کاش میں بکواس ہی کر رہی ہوتی، لیکن یہ سچ ہے مسٹر معاویہ شیرازی، ایسا سچ جو تم کبھی کسی کے سامنے آنے نہیں دو گے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو فلک بوز آصف زدہ ہے، اس کے باوجود تم نے مجھے اور وسامہ کو وہاں جانے دیا، تم نے ہمیں خود مجبور کیا کہ وہاں جا کر رہیں جہاں کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ سچ نہیں ہے، زور سے بولا، یہ سچ ہے، وہ بھی چلائی۔ تم جلتے تھے وسامہ سے، تم ہمیشہ اس جیسا بننا چاہتے تھے۔ یاد کریں انکل، یہ بات آپ نے خود مجھے بتائی تھی کہ معاویہ بہت چھوٹی عمر سے وسامہ کو فالو کیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ کہتا تھا میں وسامہ جیسا بننا چاہتا ہوں، اور جب یہ ویسا نہیں بن سکا، ویسا ہر دل عزیز نہیں بن سکا، تو اس نے وسامہ کو فلک بوز بھجوا دیا، کیونکہ یہ جانتا تھا وہ آصف کسی کو وہاں ٹکنے نہیں دے گا۔ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے وسامہ کی موت کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہراؤ، معاویہ چیخ کر بولا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وسامہ کی موت کی ذمہ دار تم ہو، محبت کی شادی کرنے کے باوجود تم کبھی اسے خوشی دے ہی نہیں پائی جو اس جیسا اچھا انسان ڈیزرو کرتا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اچھا، میں اسے خوشی نہیں دے پائی، اس لیے میں نے وسامہ کو، اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ واو، کس قدر بے تکا الزام ہے، آئیکت نے سلگ کر کہا۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کی موت میں کہیں نہ کہیں تمہارا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے میں مانتی ہوں کہ وسامہ کی اس دنیا سے چلے جانے کی ذمہ داری تم پہ عائد ہوتی ہے، وہ سابقہ انداز میں بولی۔ تم نے محبت کے نام پہ اسے موت کے گھاٹ اتارا، وہ گرایا، اور تم نے بھائی بن کر، وہ بھی چلائی۔ کچھ دیر کے لیے ڈائننگ روم میں سناٹا چھا گیا، پھر تالے ماموں نے شوق سے نکلتے ہوئے کہا، تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھا رہے ہو؟ کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے اسی طرح ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہیں گے، آئیکت نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ایک چھلتی ہوئی نگاہ معاویہ پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ معاویہ نے اپنا غصہ دبانے کے لیے دانت بھینچ لیے، مٹھیاں کس لیں، اس کی کن پٹی پر ایک رگ مسلسل پھڑک رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سائیکہ ممانی اور تالے ماموں پر ڈالی، وہ دونوں ہی عجیب طرح کے تاثرات کا شکار ہو گئے تھے۔ میں اسے قتل کر دوں گا، میری بات لکھ کر رکھ لیں، میں واقعی سے قتل کر دوں گا۔ اس نے ہاتھ مار کر میز پر پڑے برتن گرا دیے اور تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ معاویہ میری بات سنو۔ تالے ماموں اپنی جگہ سے اٹھے لیکن گھبراہٹ میں فوری طور پہ اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے روکیں، کہیں غصے میں کچھ کر نہ بیٹھے۔ سائیکہ ممانی حواس باختہ اس کے پیچھے دوڑی۔ معاویہ سیدھا کچن میں آیا، اسے تیز دھار چھری یا کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی جس سے آئیکت کو قتل کر سکے۔ اس نے ہجانی انداز میں الماریاں درازیں کھولنا شروع کر دیں، لیکن فوری طور پہ اسے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اسی اسنا میں سائیکہ ممانی اور تالے ماموں تقریباً دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے آئے۔ معاویہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ سائیکہ ممانی کی آواز گھبراہٹ کے مارے کپ کپا رہی تھی۔ میں آئیکت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ جیسے غصے سے پاگل ہوتا یا وہاں ہاتھ مارا تھا۔ غصہ تھوک تو معاویہ، وسامہ جا چکا ہے، اس طرح جذباتیت کا مظاہرہ کر کے وہ واپس نہیں آ جائے گا۔ تالے ماموں نے اسے پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ معاویہ نے زبردستی اپنا آپ اسے چھڑوا لیا۔ مجھے چھوڑ دے ماموں، مجھے روکنے کی کوشش مت کریں، آپ صحیح کہتے تھے، آئیکت اس قابل نہیں تھی کہ وسامہ جیسا لڑکا اسے شادی کرتا، ہم اسی وقت روک لیتے وسامہ کو تو آج وہ ہمارے درمیان ہوتا۔ وہ ہجانی انداز میں زور زور سے بول رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ میں نہ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور ان سے آنسو ٹپک رہے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا معاویہ کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اسے تیز دھار چھری مل گئی تھی، اسی لیے وہ باہر کی طرف لپکا۔
تالے ماموں نے اسے زبردستی پکڑ کر اپنی طرف کھسیٹا. تمہارے پاس ثبوت ہے؟ وہ اسے باہر نکلنے سے روکنے کی تگ و دو کر رہے تھے اور ہلکان ہو رہے تھے. تمہارے پاس ثبوت ہے معاویہ کہ وسامہ کو آئکت نے قتل کیا ہے؟ شور کی آواز سن کر آئکت دوڑی چلی آئی اور یہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. مجھے چھوڑے ماموں، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. ان کی بات سنے بغیر وہ خود کو چھڑوا کر تیزی سے آئکت کی طرف بڑھا. عین ممکن تھا وہ اسے چھری سے زخمی کر دیتا. تالے ماموں نے سرعت سے اسے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگایا. اس ایک تھپڑ نے جیسے پوز کا بٹن دبا کر ساری کائنات کو سٹل کر دیا تھا. آئکت نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا. سائیکہ ممانی الگ سمن وکمن کھڑی تھی، جبکہ معاویہ پر جیسے ہیجان کا غلبہ ٹوٹ چکا تھا. وہ ایک تھپڑ کھا کر پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا. تمہارے پاس گواہ ہے جس کی گواہی یہ ثابت کرے کہ آئکت وسامہ کی قاتل ہے؟ کوئی ایسا ثبوت جو آئکت کو سزا دلوانے کا سبب بن سکے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. صرف شک کی بنیاد پر دوسروں کو سزائیں نہیں سنائی جاتی معاویہ. اور اگر صرف شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ صادر کرنا ہے تب تو ہمیں آئکت کی بھی بات بھی مان لینی چاہیے. وہ سمجھتی ہے وسامہ کو تم نے موت کے منہ میں دھکیلا تھا. اس حساب سے کوئی نہ کوئی فرد جرم تو تم پر بھی عائد ہوتی ہے. ایک کے شک کو سچ ماننے کا مطلب ہے دوسرے کے شک کو بھی سچ مان لیا جائے. تمہیں شک ہے تو ثبوت لے کر آؤ. اس کے جرم کو ثابت کرو. اس کے گناہ پر سے پردہ اٹھاؤ. یہ نہیں کہ خود سے سزا دینے نکل کھڑے ہو. وہ جیسے غصے سے بولتے بولتے ہانپنے لگے تھے. ذرا غصہ مانت پڑا تو انہوں نے ایک نظر معاویہ اور آئکت پر ڈالی اور بولے، میں اور سائیکہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کہ سمجھ نہ سکے. صاف نظر آ رہا ہے تم دونوں کے درمیان وجہ اختلاف صرف وسامہ کی موت نہیں ہے. جھگڑے کی بنیاد کچھ اور ہے. تم دونوں لڑو، ایک دوسرے کے سر پھاڑ دو یا ایک دوسرے کو قتل ہی کر دو. گزارش صرف اتنی سی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اپنے بیٹے کی بات کچھ بھی نہیں بچا. ہم پہلے ہی غم سے نڈھال ہیں. ہمیں اور پریشانیوں میں مت دھکیلو. سکون دے نہیں سکتے تو رہا سہا سکون بھی برباد مت کرو. آخری جملہ بولتے بولتے ان کی آواز آنسوؤں سے روند گئی تھی. انہوں نے سائیکہ ممانی کا ہاتھ پکڑا اور کچن سے باہر نکل گئے. معاویہ ایسے ہی سر جھکائے کھڑا تھا. اس کا چھری والا ہاتھ پہلو میں تقریباً بے جان سا گرا ہوا تھا. آئکت نے معاویہ کو دیکھا اور سر جھکا کے نظریں چرا کر پلٹ گئی. معاویہ نے ہاتھ اٹھا کر ایک تیز دھار چھری کو دیکھا. بے بسی کا احساس اس کی رگوں پہ میں سرایت کر گیا. اس نے چھری کو فرش پر پھینک دیا تھا. شام ہونے تک خوش نصیب ذہنی طور پہ اتنا تھک چکی تھی کہ ساری خودداری ایک طرف رکھ کے فریحہ کے گھر پہنچ گئی. دل کو یہ کہہ کر سمجھا دیا کہ بچپن کی سہیلی کو ناراض نہیں رکھا جا سکتا. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ فریحہ کے چھوٹے بھائی کو گول گپے لے جاتے دیکھ لیا تھا. اب تک جب تک پوری پلیٹ ہضم نہ کر لیتی ناراض رہا جا ہی نہیں سکتا تھا. سو پہنچ گئی فریحہ کے گھر اور خوب باہیں پھیلا کر لاڈ جتا کر فریحہ کی ناراضی دور کرنے کی کوشش کی. تم ایسے منہ پھیلا کر بیٹھی ہوئی ہو، ورنہ سچ بات ہے کہ میں تمہارے پیر صاحب کے خلاف تو نہیں ہوں، لیکن تم انہیں مانتی بھی نہیں ہو. فریحہ ناراضی سے بولی. جیسے ان کی شکل ہے وہ خود اپنا آپ مان لیتے ہیں، یہی بڑی بات ہے. وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی پھر جلدی سے بولی. دیکھو میں انہیں پیر و مرشد نہیں مان سکتی. مر جاؤں گی لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گی. لیکن تم کہو گی تو ان کے آستانے پر چلی جاؤں گی. ان سے تمیز سے بات بھی کر لوں گی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گی. اس نے دو ٹوک کہا اور ایک بڑا سا گول گپا چن کر پانی سے بھرا اور منہ میں ٹھونس لیا. تم تو ایسے شرطیں گنوا رہی ہو جیسے پیر صاحب سے شادی کرنے کی بات کر دی ہو میں نے. فریحہ منہ بنا کر بولی. توبہ، میں کیوں کروں تمہارے پیر صاحب سے شادی؟ میرے لیے تو کوئی شہزادہ آئے گا. وہ اترا کر بولی. فکر ہی نہ کرو، وہ شہزادہ بھی آتے ہی تمہیں دیکھ کر بھاگ جائے گا. فریحہ نے دانت نکال کر کہا. ارے وہ تو شکرانے کی نفل پڑے گا کہ مجھ جیسی لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. ابھی بھی بیچارہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا میرے لیے دن رات وظیفے کرتا ہوگا. اس نے تصور کی آنکھ سے اس شہزادے کو دیکھا جو ابھی پتہ نہیں کہاں تھا. تمہاری یہ جو خوش فہمیاں ہے نا، دیکھ لینا ایک دن مروائیں گی تمہیں. فریحہ نے کہا. اچھا بابا، ناراض ہو کر بد دعائیں تو مت دو. نہیں دیتی، لیکن خدا رہا تم یہ گول گپے کھانا تو بند کرو. میں نے اپنے لیے منگوائے تھے، سارے تم ہڑپ کر گئی ہو. ارے اگر دو چار کھا ہی لیے تو کون سی قیامت آ گئی؟ آخر میں تمہاری دوست ہوں اور میں کھاؤں یا تم ایک ہی بات ہے. فریحہ نے اس کا جملہ اچک کر لقمہ دیا. بجائے شرمندہ ہونے کے خوش نصیب مسکرانے لگی اور بولی. کیا ہوا جو تم بدصورت ہو لیکن ہو ذہین؟ ایسی تعریف خوش نصیب ہی کر سکتی تھی. ہاں. فریحہ نے ناک چڑھائی. تم ایک بار پیر صاحب کے پاس چلو تو صحیح. ایسی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ تم اگلی بار خود کھنچی جاؤ گی. فریحہ خوش ہی ہو گئی تھی. دراصل عام انسانی نفسیات ہے جسے ہم عزت دیتے ہیں، جس کی عقیدت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اسی کی چاہ میں مبتلا ہو جائیں. عشق میں بے شک دوئی کا تصور نہیں ہے، عقیدت میں ہے. تو خوش نصیب نے اطمینان سے گول گپے کھائے اور فریحہ کی ساتھ پیری پیر آ گئی. گھر سے نکلتے ہوئے فریحہ نے اپنی ماں کو اطلاع دینا ضروری سمجھا. ہم مزار پر جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے.
ہاں ہاں ضرور جاؤ، لیکن آدھ گھنٹہ رک جاتی تو میں بھی کاموں سے فارغ ہو کر تمہارے ساتھ ہی چلتی۔ مجھے مغرب سے پہلے گھر واپس آ جانا ہے خالہ جی، خوش نصیب نے کہا۔ آپ بعد میں آ جانا اماں، یہ تو کھڑا ہے مزار، ہم چلی جائیں گی، فریہ نے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گئیں۔ وہ خالہ جی، خوش نصیب نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر میرے گھر سے کوئی پوچھنے آئے تو یہ مت کہیے گا کہ میں مزار پر گئی ہوں، میری روشن امی کو پسند نہیں ہے۔ ہاں جانتی ہوں، تمہاری اماں کو ہر وہ کام ناپسند ہے جو سارا زمانہ کرتا ہو۔ صحیح کہتی ہے تمہاری چچی، اسے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا شوق رہتا ہے۔ ناک چڑھا کر بولی، لیکن اس سے زیادہ ناک خوش نصیب نے چڑھا لی۔ غلط خیالات تھے یا صحیح، اسے اپنی روشن امی کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں تھا۔ فریہ اگر اپنی ماں کی بیٹی تھی تو خوش نصیب کی سہیلی بھی تھی، فوراً صورتحال بھانپ گئی۔ ہم جا رہے ہیں، چلو خوش نصیب، جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی۔ اچھا سنو، اچانک ساتھ ساتھ چلتے خوش نصیب نے کہا، اپنی اماں سے کہنا میری روشن امی کے بارے میں اس طرح کی بات مت کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا، ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے تو نہیں مانتے۔ اسے بہت ہی برا لگ گیا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، تم پتہ ہے میری اماں کا، فریہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے تو تمہاری امی کی پکی سہیلی ہیں، لیکن تمہاری فضیلہ چچی کو پیر بہن مانتی ہیں، اور ہمارے یہاں سگے رشتوں کے ساتھ ساتھ پیروں سے وابستگی کی بنا پر بننے والے رشتوں کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہائے، اب رشتہ داریوں کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسی اثناء میں وہ دونوں مزار کے قریب پہنچ گئیں۔ بیری پیر کے مجاور بڑے پیر صاحب ہیں، ان کا گاؤں ساہیوال سے آگے ہے، کبھی کبھار وہ بیری پیر بھی تشریف لاتے ہیں تو ہم لوگ اماں ابا کے ساتھ ان کی خدمت میں سلام پیش کرنے جاتے ہیں۔ ابھی تم بابا جی سے ملو، کبھی بڑے پیر صاحب تشریف لائے تو میں تمہیں ان سے ملوانے بھی لے جاؤں گی، دربار میں داخل ہوتے ہوئے فریہ اسے بتا رہی تھی۔ اگر بڑے پیر صاحب کوئی اور ہیں تو یہ بابا جی کون ہیں جن کے پاس تم اس روز مجھے لے گئی تھی؟ خوش نصیب نے پوچھا۔ یہ جوگی بابا ہیں، دربار میں ایسے بہت سے جوگی بیٹھتے ہیں جنہوں نے پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، ان جوگیوں کی کرامات بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، فریہ بڑی سنجیدگی سے بتا رہی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو اپنے بابا جی سے کہنا مزار کے کسی فقیر سے سر کے بل رقص کروا کر دکھائیں۔ فریہ نے آنکھیں نکال کے اسے گھورا تو جلدی سے بولی، نہیں، میرے کہنے کا مطلب تھا سر کے بل رقص کروانا بھی تو کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ فریہ مسلسل اسے غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ خوش نصیب نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ مزار پر زائرین کا معمول کا رش لگا ہوا تھا۔ پیر صاحب کے آستانے کے بالکل سامنے وہ بابا جی براجمان تھے جن کی فریہ اور اس کی اماں متقد تھیں۔ سادھوؤں والا چولا، گندے میلے کسیلے بال۔ خوش نصیب کو دیکھ کر بابا جی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دوسری جانب خوش نصیب کو ابکائی سی آنے لگی۔ بابے کا حلیہ تھا ہی اتنا گندا، اگر فریہ ساتھ نہ ہوتی تو خوش نصیب برملا اس بات کا اظہار کرتی۔ السلام علیکم بابا جی، فریہ نے حسب عادت گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، ساتھ ہی ٹہوکا خوش نصیب کو بھی دیا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، الٹا داہنا ہاتھ ماتھے تک لے جا کر اور سر کو ذرا سا خم دے کر بابا جی کی خدمت میں سلام پیش کرنے کی ذمہ داری ادا کی۔ اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ حق اللہ۔ سادھو بابا نے سلام کا جواب کچھ اس طرح دیا کہ دعاؤں کا انبار لگا دیا اور سر کو اتنی زور سے جھٹکا دے کر کہا، اللہ بول رہے تھے کہ 1 منٹ کے لیے خوش نصیب کو شک گزرا، اب بابا جی چکر کھا کر گرے تو تب گرے۔ آپ نے خوش نصیب کو بلایا تھا نا بابا، میں اسے لے آئی ہوں، فریہ نے اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، بندے کی ضرورت اسے کھینچ لاتی ہے، اللہ کھینچ لاتا ہے۔ بابا جی نے ایک بار پھر سر دھنتے ہوئے جیسے اپنی طرف سے بڑی پہنچی ہوئی بات کی تھی۔ خوش نصیب نے بابا کو پرکھتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور اپنی اس پرکھ پر اسے ہمیشہ ہی بڑا اعتماد رہا تھا۔ دوسرے اسے ہمیشہ سے ایسے سچ بولنے کا شوق رہا تھا جو اگلے بندے کو شرمندہ کر کے رکھتے، تو اس وقت پیر صاحب کے آستانے کے صحن میں کھڑے ہو کر اس نے عہد کیا کہ وہ پیر صاحب کا راز فاش کرے گی اور فریہ اور اس کی اماں کو ان بابا جی کی عقیدت کے چنگل سے آزادی دلوائے گی۔ وہ بابا جی کے سامنے سر اٹھا کر بیٹھ گئی اور ایسے بابا جی کی طرف دیکھا جیسے آنکھوں سے ان کی حقیقت کا پتہ چلانا چاہتی ہو۔ بول بچی، کیا چاہتی ہے؟ بابا تیرے من کی ہر مراد پوری کرے گا۔ بابا نے اپنی چنی منی سی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور ایک پل میں خوش نصیب اس دنیا سے ماورا ہو گئی، ایسے جیسے خلا میں بھٹک رہی ہو۔ بظاہر وہ وہیں بیٹھی تھی، وہ سب سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو خود کو 30 مار خان، ذہین و فتین اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی تھی، اس وقت بالکل ایک ڈمی سی بن گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ اعتماد بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور شاید خوش نصیب بھی ڈوبنے کو تھی۔ اچھا جی، تو قسط نمبر 8 بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس قسط میں کیا ہوا ہے؟ اس قسط میں کیف کا فون آیا ہے اور شامیر نے اپنی دلچسپی ظاہر کیا خوش نصیب میں۔ اب کیا ہوگا؟ یہ تو لو ٹرائنگل بن جائے گا، ہے نا؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے جو خوش نصیب ہے
وہ کیف کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، وہ شامیر کو ہی شاید چوز کرے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ آئکت اور معاویہ کا کیا چکر ہے، وہ پتہ نہیں کیوں آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں، حالانکہ دونوں کو ہی پتہ ہے کہ وہ کیسا اس کی طبیعت تھی، جیسے وہ مرا ہے، تو ایک دوسرے کو کیوں الزام دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اور معاویہ کتنا وہ ہے خطرناک بندہ، چھری لے کر پہنچ جاتا ہے، جی میں قتل کر دوں گا، بڑھایا۔ اچھا جی، نئی قسط میں نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات تو ہوگی، لیکن سٹوری یہی ہوگی، اسی کو ہی آگے بڑھایا جائے گا۔ 235 صفحے ہو گئے ہیں، تو آپ سوچ لیں ابھی کہانی آدھے میں بھی نہیں پہنچی اور اتنی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔